الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی تقریباً 128 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 128ویں آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھتے ہوئے تعمیر کرتے ہوئے دعا کی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارا رب تو ہمیں بنا دے اپنے لیے سر جھکانے والا، یعنی مسلمان بنا دے، اطاعت گزار بنا دے، اس پہ استقامت عطا فرما، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا دے، ایک ایسی قوم بنا دے کہ جو تیرے لیے فرما برداری کرنے والی ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری عبادات کے طریقے بتا دے، دکھا دے، اور تو ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اس میں جو وارینہ مناسکنا کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، تو یہ جامع القرآن میں یہ روایت نقل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو یہاں پر بھیجا کہ انہیں عبادات کے طریقے سکھائیں، لہٰذا حضرت جبریل نے ان کے ساتھ باقاعدہ حج کیا اور انہیں تمام جو رسومات ہیں وہ تعلیم فرمائیں۔ جب آپ مینا کے قریب پہنچے، 10 محرم الحرام 10 ذوالحجہ آیا یوم نحر کے دن، تو پھر اس وقت شیطان ظاہر ہوا اور حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ انہیں کنکری مانیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماریں، پھر 11ویں دن 12ویں دن بھی 7 کنکریاں ماریں، تو یہ سنت کریمہ بھی ہمارے لیے نافذ ہو گئی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ صبیر پر کھڑے ہوئے، یہ مکہ اور منی کے درمیان ایک پہاڑ ہے، اور آپ نے تمام لوگوں کو پکارا، تو اس وقت دنیا میں جتنے بھی اہل ایمان تھے سب نے اس پر لبیک اللہم لبیک کہا۔ تو یہ عبادات کے طریقے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک حج کے دوران نافذ ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کرنا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور تو مبعوث فرما دے ان میں سے ایک رسول، یعنی ان کے درمیان ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیات، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور انہیں پاکیزہ کر دے، صاف ستھرا کر دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے جو مکہ میں ہیں انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان مبعوث فرما دے، تو یہ دعا مقبول ہوئی۔ اب یہ بھی ایک حجت ہے، یہود نصارہ اور مشرکین کے لیے حجت ہے یہ آیت جب نازل ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی کے لیے دعا کی وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہی مقبول نظر آتی ہے، تو جب ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کے معترف ہیں، آپ کے کمالات کو مانتے ہیں، آپ کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں، تو جن نبی کے لیے حضرت ابراہیم نے خود دعا کی اور وہ نبی ان کے درمیان جلوہ افروز تھے، تو ان پر بدرجہ اولیٰ ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، اگر نہیں لے کر آئے تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند عظیم مقاصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ وہ بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، کثیر مقاصد تھے، جن میں سے چند کو یہاں بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تیری آیات ان پر پڑھ کر سنائے، تیری آیات کو تلاوت کرے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات تلاوت کی، قرآن سکھایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب سکھائے، یعنی قرآن پاک میں جو احکامات ہیں وہ باقاعدہ احکامات سکھائیں، اور یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے تھا۔ آپ نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، جتنے بھی احکامات ہماری عبادات اور معاملات سے متعلق تھے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور یہ انہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ حکمت سے مراد قرآن پاک کے اسرار و رموز ہیں، باریک نکات ہیں، وہ بھی نبی کریم نے سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں وہ پاکیزہ کرے۔ تو پاکیزگی سے مراد اصلاح نفس ہے،
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنے عمل سے، اپنے کردار کے ذریعے ایک بہت زبردست عملی نمونہ پیش فرمایا، اور اس کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگ آپ کے قریب آئے تو ان کا تزکیہ نفس کیا۔ اسی اپنے عمل کی روشنی میں صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا، ان کا تزکیہ ہوا، وہ برائیوں سے بچ گئے، بری عادات دور ہو گئیں اور ظاہر و باطن بالکل پاکیزہ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا مقبول ہوئی۔ مشرکین یہود اور نصاروں کو چاہیے تھا کہ قبول کریں، لیکن نہ کیا، یہ ان کی غلطی تھی۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون بے رغبت ہوگا ابراہیم کی ملت سے، إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، مگر وہی جو دل کا احمق ہے، قلب لحاظ سے بے وقوف ہے۔ ملت کہتے ہیں ان احکام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتوں کو دیے جاتے ہیں، اور جن احکامات پر عمل کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب خود ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس دعا کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، تو اب ان کا انکار کرنا اور ان پر ایمان نہ لانے کی حماقت کرنا یقیناً بے وقوفی ہے، اور اللہ نے اس بے وقوفی کو قرآن میں بیان فرمایا۔ ایک اس کا شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام، جو پہلے ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، جب یہ ایمان لانے کی سعادت حاصل کر چکے تو آپ نے اپنے 2 بھتیجوں پر اسلام کو پیش کیا۔ ان میں سے ایک کا نام مہاجر تھا اور دوسرے سلمہ تھے، اور آپ نے بتایا کہ دیکھو توریت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک رسول بھیجے جائیں گے جس کا نام احمد ہوگا، تو جب وہ آئیں تو تم ان پر ایمان لانا۔ تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں کامیاب ہوئے اور مہاجر نے انکار کیا۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی بے رغبت ہوگا جو قلبی لحاظ سے بے وقوف ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ضرور ہم نے ابراہیم کو چن لیا دنیا میں، اپنے قربت کے لیے، اپنے خلیل بنانے کے لیے، اور انہیں لوگوں کے درمیان مقبول عام بنانے کے لیے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں انتہائی مقربین میں سے ہوں گے، مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب فرمایا اس کے لیے اس کے رب نے کہ تم فرما برداری کرو، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں عالمین کے رب کی فرما برداری کرنے والا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، اور وصیت کی اس کی، یعنی اس ملت کی، اس دین کی، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے۔ یا بنیہ، اب وہ وصیت جو فرمائی تھی دین کے بارے میں وہ بیان فرمائی کہ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اے میری اولاد، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا تمہارے لیے اس دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلکہ تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں کے لیے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کریں گے، اسی کے لیے سر جھکائیں گے۔ تو یہ جو یہاں پر یہ آیات ہیں وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، یہ اصل میں یہود کے رد کے سلسلے میں نازل ہوئیں۔ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودی مذہب پر قائم رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور واضح طور پہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب نے اپنے بچوں کو یہی وصیت کی تھی کہ وہ اس دین پر قائم رہنا، اس ملت پر قائم رہنا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ ملت ابراہیم پر تھے، لہٰذا اس پر قائم رہنے کی دعا کی تھی، یہود مذہب پر قائم رہنے کی دعا نہیں تھی، تو اس میں ان کا رد ہوا۔ اور آگے بلکہ یہ ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
بلکہ تم میں سے جو تمہارے بڑے تھے وہ اس وقت وہاں موجود تھے، جو یعقوب علیہ السلام جب وصیت فرما رہے تھے، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی تھی تو تمہارے بڑے بھی موجود تھے، اور ان سے یہ بات منتقل ہو کر تم تک بھی پہنچی ہے کہ وصیت یہودی مذہب کی نہیں تھی بلکہ مذہب اسلام کی تھی، لہٰذا تم اس میں غلطی پر ہو۔ یہاں پر چند باتیں بہت ضروری ہیں، وہ ذرا ذہن میں رکھنا مفید رہے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو ازواج تھیں، ایک تو ہاجر قبطیہ تھیں، ان سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسماعیل کی عمر جو ہے وہ تقریباً 137 سال ہوئی تھی، اور دوسری حضرت سارہ تھیں، ان سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسحاق کی عمر تقریباً 180 سال ہوئی تھی، اور انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان سے تقریباً 14 سال بڑے تھے۔ پھر ان حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی عمر تقریباً 147 سال ہوئی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد ہوئی تھی۔ پھر حضرت یعقوب کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے دو صاحبزادے ہوئے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے پہلے حضرت یعقوب ہیں، پھر ان سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ یہودی مذہب پر قائم رہیں، تو یہ فرما دیا کہ نہیں، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اور ان کے آبا نے، حضرت اسحاق نے، حضرت اسماعیل نے، سب نے یہ وصیت کی تھی کہ ملت ابراہیم پر قائم رہے، اور ملت ابراہیم کی موجودہ شکل یہی ہمارا مذہب اسلام ہے، لہٰذا اسلام ہی قبول کرنا لازم ہوگا۔ تلک امت قد خلت، یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم انہوں نے جو کام کیے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بیان فرما دیا، اس آیت میں سمجھا دیا گیا کہ انہوں نے جو اچھے کام کیے انہیں ان کا اجر ملے گا، اگر تم برے کام کرو گے، ایمان قبول نہیں کرو گے، تو ان کے ساتھ کسی قسم کی نسبت تمہارے لیے نافع نہیں ہوگی، بلکہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایمان لے کر آئے تو یہاں مطلقاً نسبت سے فائدہ نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا جا رہا کہ نسبت کسی کے ساتھ بھی ہو تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، نسبت ضرور فائدہ دیتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنتی نوجوانوں کو سردار قرار دیا، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ نبی کریم سے نسبت کی وجہ سے ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کو یہ سعادت حاصل نہ ہوتی۔ اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام عورتوں کا سردار قرار دیا، سیدۃ النساء کا لقب آپ کو ملا، تو یہ بھی نبی کریم سے نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو نسبت ضرور قابل نفع ہوتی ہے، لیکن اسی وقت جب نیچے والے جو ہیں وہ اپنے اکابرین کے طریقوں پر چلیں، ایمان قبول کرنا سب سے ضروری ہے، پھر اس کے بعد ان کے اعمال اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت سے ضرور فائدہ دیتا ہے، لیکن کم از کم ایمان تو ضرور ہونا چاہیے۔ اعمال میں کوتاہی ہو تب بھی نسبت فائدہ دیتی ہے، لیکن ایمان کی قبولیت تو شرط ہے۔ تو انہوں نے عقیدت کا اظہار تو کیا، اپنا تعلق تو ظاہر کیا، لیکن ایمان لانے میں کوتاہی کی، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہیں آخرت میں ان کے عمل کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، اسی طرح ان سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لہذا اسلام لانا ضروری ہے۔ وقالوا، اور اہل کتاب بولے، کونوا ھوداً او نصارا، تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ، تہتدوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کریں گے جو ہر باطل سے اعراض کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، لہٰذا جو شرک اختیار کیا ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، لہٰذا یہ تمام کے تمام پھر ملت ابراہیم پر نہ ہوئے، جب نہیں ہیں تو پھر یہ کامیاب بھی نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اب اسلام کی شکل میں ہے،
اور اسلام قبول کرنا ہی لازم ہوگا، اسی میں راہ نجات ہے۔ قولوا آمنا باللہ، تو یوں کہو، یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم یوں کہو کہ آمنا باللہ، ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور وہ جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام پر، وما اوتی موسیٰ، اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور وہ جو عطا کیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان کے درمیان ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے سر جھکانے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، ہم اسی کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ اب یہ جو بیان فرمایا یہ کہ مسلمان جو بھی ہوگا وہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے گا۔ اسی طریقے سے پچھلی تمام کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، موجودہ کتابوں پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اس میں یہود اور نصارہ کا رد ہے کہ یہود جو تھے یہ توریت پر ایمان رکھتے تھے، تو انجیل اور قرآن کا انکار کرتے تھے، اور عیسائی انجیل پر ایمان رکھتے تھے، توریت اور قرآن وغیرہ کا انکار کرتے تھے، ان سب کا رد کر دیا، اور یہ فرمانا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں، یہ اس اعتبار سے کہ ہم ان تمام کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور بندہ تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، اس اعتبار سے فرق ضرور ہے کہ ان میں درجات کی بلندی ہے، بعض نبی بہت اعلیٰ ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بہت زیادہ قرب عطا فرمایا ہے، بعض کم درجے کے ہیں، لیکن بہرحال اس معاملے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر ایمان لائیں وہ اس کی مثل جیسے تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ ضرور ہدایت پا جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو محض وہ ضد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا، کفایت فرمائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی ارشاد فرمایا گیا کہ تم اس کی مثل ایمان لاؤ، بس اگر وہ ایمان لائے اس کی مثل جیسے تم ایمان لے کر آئے تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو ان یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے مثل ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس طرح ایمان لے کر آ جائے تب ان کو ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی، اور اگر کوئی منہ پھیرتا ہے تو پھر وہ کھلی ضد میں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر غیبی خبر دی کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہود اور نصارہ کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، انہوں نے انکار کیا، تو پھر بنو قریظہ وغیرہ، بنو نذیر وغیرہ کو ذلیل کر کے نبی کریم نے نکالا، ان میں سے بعض قیدی ہوئے، انہیں جزیہ اور ٹیکس دینا پڑا، اور یہ تمام معاملات ان کے سامنے آئے۔ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ اختیار کیا، یعنی ہم نے خود کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لیا۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ حسین ازروئے رنگ کے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اختیار کر لیا، اس کے احکامات کو مانا اور ان کو حق تسلیم کیا۔ تو یہ مثال اس لیے دی گئی ہے، اس کو اسلوب بیان اس طریقے سے اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ جیسے کپڑے کو رنگا جائے تو رنگ کپڑے کے ایک ایک تار میں سرایت کر جاتا ہے اور اسے جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اختیار کیے اور عقائد کو حق مانا، وہ اس طرح ہمارے نفوس میں رچ بس گیا ہے کہ اب اسے جدا کرنا ممکن نہیں، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ یہ بھی یہود اور نصارہ کے بارے میں ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی مخلص ہیں۔
یہاں پر بھی یہ اصل میں یہود کا رد تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا دین پرانا ہے، ہمارے نبی قدیم ہیں، تو تم ان پر ایمان لے کر آؤ۔ تو ان کا رد کیا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو تو وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور ہم خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، تم نے اپنے دین کو خالص نہیں کیا، لہذا تمہاری آخرت خراب ہوگی۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے یہ یہودی یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اس شہادت کو چھپائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے، ان کاموں سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اس میں بھی یہودیوں کا رد ہے کہ ان کے پاس توریت اور انجیل وغیرہ موجود تھیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام باتیں موجود تھیں، لیکن انہوں نے اس شہادت کو چھپایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر ہوا کہ یہ سب یہودی تھے، تو منع کیا گیا کہ یہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کے اوپر قائم تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منتقل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات سے مکمل طور پہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔